بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام پروگرام دیکھنے والوں کو اس مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مختصر سا اس پروگرام کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رموز رمضان، یہ اس پروگرام کا نام پی ٹی وی نے منتخب کیا ہے، جو اس تمام مہینے میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پروگرام ایسا ہوگا کہ ہر روز ایک موضوع ہم گفتگو کے لیے منتخب کریں گے اور میں اس پہ اپنی گزارشات عرض کروں گا اور اس موضوع کو بالعموم دین کے ساتھ اور بالخصوص رمضان کے ساتھ ایک تعلق ہوگا۔ رموز رمضان میں ایسے موضوعات جن سے یہ پتہ چل سکے کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ وہ کام کرنے تو سارا سال ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک خصوصی تعلق کی بنا پر جو ان اعمال کو اس مہینے کے ساتھ ہوتا ہے، اس مہینے میں ان اعمال کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے اور روحانی فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ کرنے کے کام کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اس مہینے میں بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ یوں تو وہ برے کام سارا سال ہی چھوڑ دینے چاہیے، لیکن اس مہینے میں ان کاموں کی قباحت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ موقع و محل سے گناہ میں بعض اوقات شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ شراب پینا بری چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کے شراب پینے لگ جائے تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو اسی طرح کام تو وہ برے ہیں، لیکن رمضان میں ان کاموں کا کرنا بہت برا ہے۔ میں رموز رمضان کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام کیا ہوگا۔ اس طرح ناظرین، ایک موضوع جس پہ گفتگو کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ہم دعا کو ویسے بھی اس مہینے کے ساتھ کیونکہ ایک خاص تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا میں نے یہ کہا کہ پیغمبر جو دعائیں اللہ تعالی سے مانگتے رہے ہیں اور جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، ان انبیاء کی مانگی ہوئی دعاؤں میں سے ہر پروگرام رموز رمضان کے سلسلے میں جو ہوگا، میں ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پیغمبروں کی مانگی ہوئی دعاؤں کو پیش کرتے ہوئے چند باتیں ان پہ عرض کروں گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے ان دعاؤں کو کیوں منتخب کیا جو اللہ تعالی کے برگزیدہ ترین انسان اس سے مانگا کرتے تھے۔ حاضرین، پیغمبر کو اللہ تعالی کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ پیغمبر کے الفاظ کا چناؤ جو ڈرافٹنگ پیغمبر دعا کی کرتا ہے، اس سے بہتر ڈرافٹنگ ممکن نہیں ہے۔ جامع ترین دعا وہ پیغمبر کی دعا ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ادب پیغمبر کی دعا میں ہوتا ہے، اس معرفت کی بنا پر جو اسے اللہ تعالی کی حاصل ہے۔ سب سے زیادہ سلیقہ پیغمبر کو دعا کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان دعاؤں کو منتخب کیا اور ہم ہر روز ایک دعا اس پروگرام کے آخر میں مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، میں نے پروگرام کا تعارف کرواتے ہوئے پی ٹی وی کا پروگرام رموز رمضان ایک سے زائد مرتبہ مختصر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پروگرام کا دورانیہ بھی صرف 15 منٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیز رفتاری کا دور ہے۔ لوگوں کے مزاج ایک خاص انداز میں ڈھل چکے ہیں۔ اب لوگوں کی ہمتیں اور طاقتیں وہ پہلے جیسے
لوگوں جیسی نہیں رہی ہیں۔ اب بہت لمبی تقریر کرنا، بہت لمبا آواز کرنا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیے۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ تبلیغ کے بھی مختلف ڈھنگ ہیں۔ ایک تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ دین میں جتنے مشکل کام ہیں آپ انہیں نکال کر سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کر دیں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ ریاضتیں کرنی پڑیں گی، بھئی اس مہینے میں یہ مشقتیں کرنی پڑیں گی، اور دین یہ کہتا ہے یہ چلے کاٹنے پڑیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس دور کے آدمی کو، اس دور کے سامع کو جب آپ یہ بات سنائیں گے ناظرین، تو وہ ڈر جائے گا، وہ دل میں یہ کہے گا کہ یہ تو بڑا مشکل دین ہے، تو خدا خیر کرے اس پہ ہم عمل کس طرح کریں گے۔ اور اسی دین میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے تبلیغ کا، کیونکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے کہ آپ بدی کے نتائج سے ڈراتے ہیں، وہاں آپ کو بشیر بنا کے بھی بھیجا گیا ہے، آپ لوگوں کو خوشخبری بھی سناتے ہیں، دین میں جو آسانیاں ہیں اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں، لوگوں کی ہمت بھی بندھاتے ہیں، انہیں کام کے لیے تیار بھی کرتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں نشاط بھی پیدا کرتے ہیں تاکہ کام آسان ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلانا چاہیے، موقع و محل دیکھ کر۔ آج کے دور کے سامع کیسے ہیں؟ دیکھیے دین کا یہ بھی تو پہلو ہے جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدین یسر، کہ یہ دین جو میں اس امت کے حوالے کر کے چلا ہوں، آپ نے فرمایا یہ ایک آسان چیز ہے، میں تمہیں مشکل میں ڈال کے نہیں جا رہا۔ اسی دین کا یہ بھی تو پہلو ہے، یسرا ولا تعسرا، یہ کیا چیز ہے؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، ساتھ یہ نصیحت فرماتے تھے کہ یسرا، جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں جا کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ولا تعسرا، ان کو مشکل میں مت ڈال دینا، ان کو ریاضتوں اور مشقتوں اور بڑی بڑی ایسی باتوں کا بتا کر کے وہ گھبرا جائیں، ڈر جائیں۔ یہ بھی دین کا پہلو۔ جو روزے کی آیت ہے اس میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رموز رمضان، جیسے میں نے عرض کیا کہ دورانیہ مختصر اور باتیں آسان، یہ دین کا مزاج جو عرض کر رہا ہوں وہی اس پروگرام کا مزاج بھی ہوگا۔ دیکھیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من شاق شاق اللہ علیہ، وہ جو رہبانیت ہے، وہ جو جوگیوں کا مذہب ہے، وہ جو بدھ مت والوں کا مذہب ہے، ریاضتیں کرنا، مشقتیں کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، تو آپ نے فرمایا کہ من شاق شاق اللہ علیہ، جو جان بوجھ کر خود کو مشقت میں ڈالتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بوجھ لاد دیتے ہیں۔ تو یہ جو دین کا پہلو ہے، میری کوشش ہوگی کہ اس کو اس پروگرام کا مزاج بنایا جائے، کیونکہ اس سے ہمت بنتی ہے، اس سے طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک شگفتگی آتی ہے، اس سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں کام کو آسان کرنے کے لیے ہے، جو دین کے بڑے بڑے معاملات ہیں ان پہ عمل آسان ہو جاتا ہے، یعنی یہ کوئی کام سے بھاگنا نہیں ہے، یہ کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ دین کا سارا مزاج دیکھ لیجئے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ ایک رسی مسجد سے بندھی ہوئی ہے، پوچھتے تھے یہ کیا ہے، اور کہا جاتا تھا کہ یہ اس لیے باندھی ہے کہ جب نیند آ جائے تو اس سے خود کو باندھ لیا جائے تاکہ جاگا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لیصلی احدکم نشاطہ واذا فطر فلیقعد، آدمی کو نماز تو اس وقت تک پڑھنی چاہیے جب تک نشاط باقی ہے، جب تک طبیعت میں شگفتگی باقی ہے،
جب تک اعصاب کام کر رہے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کے انوار کی سمجھ آ رہی ہے، یہ کیا کہ آدمی عبادت کر رہا ہو اور بدھوؤں کی طرح بیٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ کے انوار کی کچھ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو۔ دنیا کے دوسرے کاموں میں اعصاب کا تر و تازہ ہونا ضروری ہے، عبادت میں بدرجہ عتم ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے۔ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، شگفتگی کی وجہ سے اس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، نشاط سے، طبیعت کی شادابی سے عبادت کی کوالٹی بڑھتی ہے، کیفیت یہ بنا ہے۔ ناظرین، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو دین ہے اور یہ جو اعمال اور یہ جو عبادات ہیں، اس میں صرف کمیت کا معاملہ نہیں ہوتا، کوانٹٹی کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں کیفیت بہت اہم ہے، کوالٹی بہت اہم ہے۔ ایک 100 رکعت نماز جس میں توجہ اللہ کی طرف نہ ہو، اس سے وہ 2 رکعت نماز بہتر ہے جس میں آدمی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، جس میں انوار کا ورود ہو رہا اور وہ سمجھ رہا، انوار کو سمیٹ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام ان کو ملا ہے، خلیفہ اول ہوئے، صدیق اکبر ہوئے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے اور احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نمازوں کی کثرت اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا کہ سب سے آگے نکل گئے تھے، وہ ایک کیفیت تھی جو انہیں حاصل تھی۔ تاریخ اور حدیث میں بہت سے دوسرے صحابہ ایسے ملتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، ان سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جو مقام صدیق اکبر کو ملا وہ اس امت میں کسی کو نہ مل سکا، وہ کیفیت کی بنا پہ تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دین کا جو پہلو ہے، یہ دین کا جو مزاج ہے جس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے، آدمی ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ناظرین مختصر واعظ فرمایا کرتے تھے، بہت لمبا واعظ نہیں فرماتے تھے۔ مجھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، ان کی ایک نصیحت جو مبلغین کو کیا کرتے تھے میرے ذہن میں آ گئی۔ وہ کہتے تھے مبلغ کو تقریر اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک سامع لوگوں میں شوق باقی ہو، اور وہاں تقریر کو بند کر دینا چاہیے۔ اتنی لمبی تقریر نہیں کرنی چاہیے کہ سامع دل میں یہ کہنے لگ جائے کہ یہ آدمی کب جان چھوڑے گا، اور پھر وہ مبلغ اور مقرر تقریر ختم کرے۔ تقریر کو پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ پروگرام کا دورانیہ مختصر ہے، دین کا یہ پہلو پیش نظر ہے، ایک شگفتگی اور ایک شادابی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جو مہینہ آیا ہے اس میں جو کام ہمیں کرنے ہیں اس کے لیے ہم مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ یہ سارا دین، دیکھیے حج کے لیے بھی ایسا کہا کہ حج اس نے کرنا من استطاع الیہ سبیلا، جس میں استطاعت ہے، قدرت ہے، صحت ہے، مال ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ ہے، 20%، 10%، 5%، 2.5%، جس طرح محنت بڑھتی جاتی ہے زکوٰۃ کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، یعنی آسانی پیدا کی ہے ان سب کاموں میں۔ تو یہی معاملہ روزے کا ہے ناظرین، اس میں سحری رکھی ہے، اس میں افطاری رکھی ہے، یہ مقام شکر ہے۔ جیسے مقام صبر ہے، بیچ میں بھوک ہے، پیاس ہے، اس طرح سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔ وہ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بار کھا لیا شام کو تو پھر ساری رات بھوکے رہنا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی کھائے بغیر سو گیا تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اگلے دن شام کو افطاری کے وقت ہی کھا سکتا ہے۔ وہ سب پابندیاں ختم کر دیں، روزے کو آسان مجاہدہ بنا دیا۔ اس کے کتنے طریقے ہو سکتے تھے اس مجاہدے کے؟ کھانے کی مقدار کم کر دی جاتی، جو 4 روٹیاں کھاتا اسے کہہ دیا جاتا 2 روٹیاں کھانی ہیں، کتنی مشکل ہو جاتی۔ روزے 2 مہینے کے، 3 مہینے کے رکھ دیے جاتے کہ بھئی جو تقوی حاصل کرنا ہے وہ اسی طرح ہوگا، کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو کتنی آسانی پیدا کر دی، سحری، افطاری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، مسافروں کو مستثنا کر دیا، مریضوں کو مستثنا کر دیا، صوم وصال سے منع فرما دیا، مسلسل روزہ رکھنے سے، افطاری کی فضیلت بتائی، سحری کی فضیلت بتائی۔ تو یہ ہے ناظرین وہ باتیں جو آنے والے دنوں میں اس انداز سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔